الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا عديل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي حبا لي الذين يأتون بعدي ولم يروني يحبون أن يروني بأهلي ومالي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني أدخله الله الجنة. وفي رواية من أحبني كان معي في الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا عنده
فقال يا رسول الله إني لأحبك وأنت أحب إلي من أهلي ومالي وإني إذا ذكرتك لا أصبر حتى أنظر إليك وإني اليوم ذكرت موتي وموتك فإذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين ولا أراك وإني إن دخلت الجنة لا أراك فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء وقال السلام وعليكم السلام ورحمة الله فقلنا ما رفع صنعت اليوم أمرا ما كنت تصنعه يا رسول الله قال الآن مر بي جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة فسلم علي فرددت عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو اور بھائیو، میں تو سننے اور سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت مخدوم شاہ صاحب کا حکم ہے چند دینی باتیں عرض کیے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے بارے میں اور اتباع سنت کے سلسلہ میں یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو، اگر تم اللہ جل جلالہ کے اللہ تعالی سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لو. اگر تم کہتے ہو کہ ہماری محبت ہے اللہ تعالی سے، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کا اتباع کرو. فرماتے ہیں میرے رسول کی اتباع کے بعد
نہ صرف یہ کہ تم صحیح محب کہلاؤ گے بلکہ محب سے بڑھ کر تمہیں حبیب ہونے کا درجہ بھی حاصل ہوگا. یحببکم اللہ. محبت خدا اور رسول کے دعوے دار تو بہت ہیں اور ہر مسلمان ہوتا ہے. اس آیت میں چاہے شان نزول جس کے بارے میں ہو ہمارے لیے ایک عجیب سبق ہے اور درس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت یہ محبت خدا اور عشق خدا کی علامت ہے. اور اس میں اللہ جل جلالہ نے اتباع سنت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے. دراصل دو خوشخبریاں ہیں. ایک تو یہ کہ جب تم اتباع سنت کر لو تو تم اپنے دعوے میں اللہ جل جلالہ کے نزدیک سچے کہلاؤ گے. اللہ کے ہاں عشق و محبت کے دعوے میں سچا ہونا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی تصدیق کا ہونا عظیم سعادت ہے. تو تم صحیح طور پر عاشق خدا ہوں گے، محب خدا اور رسول ہوں گے. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالی نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے. فرمایا کہ اس کے بعد تم نہ صرف محب کہلاؤ گے، عاشق کہلاؤ گے، بلکہ تم اللہ جل جلالہ کے معشوق اور محبوب بھی بن جاؤ گے. محب بننا اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، حبیب بننا بہت بڑا مشکل ہے. دونوں دعوے اور دونوں منزلیں نہایت مشکل ہیں، لیکن حبیب کا درجہ انتہائی افضل اور اعلیٰ ہے. اور اتباع سنت سے جو شخص اللہ کا محب کہلاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا حبیب بنتا ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے اور اس کے محب ہونے میں سچا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب اور حبیب ہوگا. جو خدا کا حبیب ہے وہ حضور کا بھی حبیب ہے، جو خدا کا محبوب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے. جو خدا کا محب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محب ہوگا. یہ دونوں باتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ کی محبت ایک عظیم سعادت ہے. جب تک یہ محبت کامل نہ ہو جائے، جب تک محبت کا یہ نور دل میں مچلنے نہ لگے، جب تک اس محبت کا بدر دل میں مسطور نہ ہو جائے، جب تک سینہ اس محبت سے معمور اور مخمور نہ ہو جائے، کوئی انسان پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی انسان پوری طرح جنتی ہونے کا دعوے دار نہیں بن سکتا. محبت خدا اور رسول وہ پیمانہ ہے، وہ میزان اور ترازو ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا اتباع زیادہ ہوگا، جتنا انسان زیادہ محبت میں آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک قرب کے درجات حاصل کرے گا. قرب کے درجات، اللہ جل جلالہ کے حبیب ہونے کے درجات، یہ عشق نبی، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل جلالہ نے عشق
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خدا سے ایک بہت بڑا حصہ نصیب فرمایا ہو. محبت خدا اور رسول ایک عظیم سعادت ہے، عظیم نعمت ہے جس شخص کو مل جائے. ہم اور آپ یہاں پر اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس محبت کے طریقوں کو سیکھیں اور محبت کی علامت اتباع سنت کے طریقوں کو اپنائیں اور ان طریقوں کو سیکھیں. کس طرح ہم اس دعوے میں سچے کہلائیں گے اور دعوے میں سچے ہونے کے بعد ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے، ہم کس طرح اللہ جل جلالہ کے محبوب بنیں گے. اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے بتلایا کہ جب تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو تو تم اللہ جل جلالہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یقیناً محبوب ہوں گے. صحابہ کو اسی مقام میں اور اسی پیمانے میں سب سے عظیم سعادت حاصل ہوئی تھی. سب سے عظیم سعادت اور سب سے بڑا حصہ صحابہ کو اس میں حاصل ہوا تھا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، یا رسول اللہ انی لأحبک، حضرت میری آپ سے بڑی محبت ہے، وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، اور آپ مجھے اپنے اہل اور مال سے بھی زیادہ پیارے ہو. وَإِنِّي إِذَا ذَكَرْتُكَ، میں جب بھی گھر میں ہوں اور آپ کا ذکر آ جائے تو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھ لوں. لیکن حضرت آج ایک بے قراری بڑھ گئی ہے. ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کامل مومن جو ہے وہ اپنی بے قراری کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت پہلے تو یہ بات تھی کہ گھر میں آپ کا ذکر آتا، آپ دل میں یاد آ جاتے تو اپنی دل کو قرار حاصل کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں آتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا تو تسلی حاصل ہو جاتی. آج مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، بات یہ یاد آ گئی، اپنی موت یاد آئی اور آپ کی موت یاد آئی. حضرت جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو انتہائی بلند درجات حاصل ہو جائیں گے. اور میری موت کے بعد اولاً تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ جنت میں جا سکوں گا یا نہیں، اور اگر جنت مل بھی جائے حضرت تو آپ کو تو نہیں دیکھ سکوں گا. یہ بے قراری بڑھ گئی کہ حضرت یہ کس طرح جنت ہوگی، ان نعمتوں سے کس طرح ہم لطف اندوز ہوں گے، ان کوٹیوں سے باغات سے کس طرح میں لطف اندوز ہو سکوں گا جہاں میں اپنے محبوب اور آپ کے دیدار سے محروم ہوں. یہ بے قراری ہے حضرت. یہ کس طرح جنت ہوگی، وہاں تو ہر وقت میں بے قرار رہوں گا، پریشانی ہوگی، غم ہوگا. کتنا قیمتی اور اہم سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ جل جلالہ نے اس قسم مسلمان کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی بے قراری کو قرار میں تبدیل کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور رسول کا اتباع کر لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان کو خوشخبری سنا دے اے نبی کہ قیامت کے دن وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی، شہداء کی، صدیقین کی، صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی.
قیامت کے دن وہ آپ کی صحبت سے، آپ کی ملاقات سے، آپ کی زیارتوں سے محروم نہیں ہوں گے، محروم نہیں ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ محروم نہیں ہوں گے آپ کی ملاقات سے۔ اس کے سوال کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اطمینان بخش باتیں ایک مسلمان کو سنائی اللہ جل جلالہ۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ نبی سرخیل انبیاء ہیں، صرف اس نبی کی زیارت نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے جس کی زیارت تم کرنا چاہو اس کی زیارت تمہیں نصیب ہو سکے گی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیین جمع کا صیغہ لایا اور فرماتے جن صدیقوں کی ملاقات چاہو ان کی ملاقات اور زیارت نصیب ہوگی، شہداء کی زیارت بھی نصیب ہوگی، والصالحین اور صالحین کی زیارت بھی نصیب ہوں گی۔ اس کے معنی ہے کہ قیامت جنت میں دعا کرے اللہ جل جلالہ جنت نصیب فرمائے، جنت ایک دفعہ مل جائے، وہاں جس سے بھی ملاقات کرنا چاہیں، جس کی بھی ہم زیارت کرنا چاہیں، اس سے محروم نہ رہ سکیں گے، محرومی نہیں ہوگی۔ زیارت، بزرگوں کی زیارت کرنا، اپنے محبوبوں کی زیارت کرنا، یہ عظیم سعادت اور عظیم نعمت ہے، اور جنت تو نعمتوں کا گھر ہے، اس نعمت سے وہ گھر خالی نہیں ہوگا، وہ خالی نہیں ہوگا۔ آیت میں آتا ہے ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ كان في مجلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يطرف، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بالك، كان في مجلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينظر إليه ولا يطرف، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بالك۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اور عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حضور کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حضور کی نظر اس پر پڑی، حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے دور دیکھ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، کہا حضرت میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں محبوب، انت احب بابی انت و امی، انت احب الی من کل شیء، واذا متنا دخلت الجنت ورفعت مع النبیین فلا اراک۔ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اس وقت دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ کر اپنے دل کی بے قراری کو قرار حاصل کر لیتے ہیں اور تسلی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی میں نے پڑھی۔ کبھی ایک ایک آیت کے متعدد شان نزول ہوتے ہیں، اس وقت ہی نازل فرمائے، ایک وقت ہی نازل فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک نقطہ اس آیت میں یہ ہے، ایک عظیم نقطہ برادران اسلام ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ صحابہ تو پھر بھی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب چاہتے تھے سید انور، سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتے تھے، ان کی مجلس میں آ جاتے تھے، مگر ہم اور آپ تو زندگی بھر حضور کی رویت سے، حضور کی صحبت سے محروم ہیں، اور کلمہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس زمانے کے عشاق کے لیے اور زیادہ بے قراری کا سبب ہے یہ۔ ہم دنیا میں محروم ہیں تو اللہ جل جلالہ نے ہم آخر زمانہ میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے عظیم خوشخبری سنائی کہ اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ پڑھ
کرنے والوں، اے نبی کے اتباع میں کوشش کرنے والوں، اللہ اور رسول کی محبت میں جمع ہونے والوں، تمہیں اگرچہ دنیا میں نبی کی رویت حاصل نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے مشن کے لیے کام کر رہے ہو، دینے کے لیے تیار ہو رہے ہو اور اس کی سنتوں کا اتباع کر رہے ہو، تمہیں یہ خوشخبری سنائی دی جا رہی ہے کہ تمہیں نہ صرف جنت ملے گی مگر بلکہ جنت میں اس محبوب کی ملاقات اور زیارت بھی نصیب ہوگی۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وہاں ملاقات نصیب ہوگی، زیارت نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا ہو ہے یا کوئی طریقہ ہے کہ ہم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے بتلایا کہ تمہیں بیداری میں ہر وقت جب بھی چاہو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور اس کی رویت نصیب ہوگی جنت میں۔ پر اس کی بات ہے کہ جنت کے حصول کے طریقوں کو حاصل کرو۔ جنت کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پوری طرح مسلمان بنائے اور پوری طرح وہ جنت میں داخل کرے۔ جنت میں داخل کرنے کا ضامن حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر نہ تو ایک شخص نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دیگر عبادات کر سکتا ہے۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی سینے میں اتنا ہی وہ سنت کا متبع ہوگا، محبت جتنی کم ہوگی اتنا ہی وہ سنت سے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا۔ جنت کا ضامن، جنت میں داخل ہونے کی سب سے بڑی چیز اصل ذریعہ تو اسلام اور کلمہ توحید ہے، مگر کلمہ توحید اور اسلام کا مدار محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان دین کی خدمت کرے گا، دین کے لیے کوششیں کرے گا۔ صحابہ اس پیمانے میں، صحابہ اس معیار میں سب سے زیادہ آگے تھے، اس سے ان کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہو گیا، سب سے بڑا اور عظیم درجہ ان کو حاصل ہو گیا۔ ہمارے بارے میں بھی اس آخر زمانہ میں پیدا ہوئی ہیں دوستو، اس آیت میں خوشخبری ہے، اس آیت میں تسلی کا سامان ہے۔ ایک اور حدیث ہے ان من اشد امتی حبا الذین یاتون بعدی ولم یرونی یحبون ان یرونی باہلی ومالی۔ فرماتے ہیں میرے بہت بڑے محبین اور عشاق کچھ آخر زمانہ میں آنے والے ہوں گے۔ حضور نے ہمیں بھی اپنے محبین میں اور اپنے عشاق میں شمار فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں میری محبت کرنے والے اور مجھ سے محبت رکھنے والے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ایک لمحہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت مل جائے، چاہے جان بھی چلی جائے، چاہے اولاد بھی چلی جائے، چاہے مال و دولت بھی چلی جائے۔ ہر مسلمان اگر آج اعلان ہو جائے کہ لاہور کے فلاں مقام پر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی، مگر اس شرط پر کہ اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں قربان کرو گے، یقیناً ہزارہ مسلمان، لاکھوں مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں کمی ہے، دین کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے دوستو، لیکن محبت ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے تو ہمارا آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ جب اس کو بھڑکایا جائے تو آگ بھڑکنے لگتی ہے، آگ بھڑکنے لگتی ہے، یہ ختم نہیں۔ دعا کر کے اللہ جل جلالہ ہمارے دینوں کو منور فرمائے اور ہمارے دینوں کو محبت نبی، محبت خدا اور رسول سے معمور فرمائے۔ یہی محبت خدا اور رسول کے لیے اور ان کے طریقوں کی سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
کیا چاہتی ہے، محبت خدا اور رسول ہمیں کیا دیتی ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ محبت خدا اور رسول ہم سے یہ چاہتی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب ہم اپنی زندگی خدا اور رسول کے حوالے کر دیں، ہم اپنے اوقات خدا اور رسول کے حوالے کر دیں، نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائے، ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہو جائے، نیک باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ اس معیار میں، اس میزان میں سب سے آگے تھے، اس لیے ان کو سب سے عظیم درجات حاصل ہوئے تھے۔ قربانی دین کی راہ میں جتنی زیادہ پیش کرے گا ایک انسان، اتنا ہی وہ خدا اور رسول کا محبوب ہوگا، خدا اور رسول کا اتنا ہی وہ محبوب ہوگا۔ اور جب انسان اس محبت میں، اس معیار میں پوری طرح اترنے لگے، پوری طرح خدا اور رسول والا بن جائے اور اتباع سنت کی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی کی وفات ہوئی، عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، رات کا وقت تھا، ہم اسے دفنا رہے تھے۔ ایک روایت میں دن کا ذکر ہے، مگر ایک روایت میں ہے کہ رات کو ہم دفنا رہے تھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر میں اترے، خود اس کی قبر میں اترے ہوئے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں ہلموا بحبیبی، ہلموا بحبیبی، جیو بحبیبی، میرے حبیب کو جلدی لاؤ کہ میں قبر میں رکھوں، میرے حبیب کو جلدی لاؤ کہ میں قبر میں رکھوں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے فواللہ ما من احد الا وكان يتمنى ان يكون مكان هذا الحي۔ حضور اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں میرے حبیب کو لاؤ، میں قبر میں رکھ رہا ہوں۔ جس شخص کے بارے میں خود حضور فرماتے میرے حبیب کو لاؤ، میرے حبیب کو لاؤ، میں اپنی دست مبارک سے حضور رکھ رہے ہیں قبر میں۔ ابن مسعود فرماتے واللہ اس مجمع میں جو صحابی بھی موجود تھا، اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی اور اس طرف پیدا ہوئی، کاش کہ آج اس کی بجائے میں مرا ہوا ہوتا اور حضور مجھے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی قبر میں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے حبیب کو۔ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، صحابہ نے دنیا کی خوشیاں چھوڑ دی، اپنی تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں پیش کر دی، اپنی گردنوں کو کٹوایا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں حاصل ہو گئی، جس کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور آخرت بھی ہے، سب کچھ اسی میں موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا نام ظاہر تھا، کان من اہل البدو، کان یاتی باشیاء البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخضروات، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ یجہزہ من اشیاء الحضر، وکان یقول ظاہر بادیتنا ونحن حاضرون، فكان يوما في السوق يبيع شيئا فجاءه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه من قلبه فصاح دعني من أنت، فلما علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لا يعلو أن يمس ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک ظاہر تھا، صحابی تھا، کیا نصیب تھے ان صحابہ کے دوستو، دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں دوستو؟ نہ یہاں جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں، نہ یہاں کئی روپے تقسیم ہو رہے ہیں، یہاں حضور اور اللہ کی محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور ان محبتوں کے طریقوں کے سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں کہ کسی طرح اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں ہمارا حشر فرما دے۔ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے شیخ مخدوم شاہ صاحب متذل العالی کے ذریعہ ان طریقوں کی
سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ صحابی بدشکل تھا، غریب تھا، دیہاتی تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ آتا تو دیہاتی چیزیں بطور تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے، کبھی ترکاری لے آئی، کبھی بیر وغیرہ ایسی چیزیں، مولیاں، یہ چیزیں حضور کی خدمت میں پیش فرماتے تھے تحفے کے طور پر۔ جب واپس گھر جانے لگتے ہو تو حضور شہر کی چیزیں دے کر اسے دے دیتے تھے، اور حضور فرماتے تھے ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں، ہم شہری چیزیں دیتے ہیں، اس کو دیتے تھے۔ یہی ظاہر، یہی بدشکل کہتے ہیں، نہایت بدشکل تھا، مگر سینے میں محبت خدا کا بدر مسطور تھا، محبت خدا اور رسول سے اس کا سینہ معمور تھا۔ ایک دن بازار میں کہتے ہیں کان یبیع فی السوق، سودا سلب خریدنے میں لگا ہوا ہے بازار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت پیچھے سے آئے اور پیچھے کی طرف سے اس کو پکڑ لیا جیسے کہ کبھی دوست کو پیچھے سے پکڑتے ہیں۔ ظاہر نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور فرمایا چھوڑ دو کون ہے؟ جب پیچھے دیکھا تو سید عالم جس کے لیے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں ان کے آغوش میں ہے۔ ابھی تو بدن چھڑا رہے تھے لیکن فجعل یمس ظہرہ بصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چھڑانا تو بجا رہ گیا، اب اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے پھیر رہے ہیں کہ کسی طرح ان برکات سے محروم نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ نسبت ہے جو یہاں بھی ہم شیخ سے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، شیخ سے ملنے کے لیے یہی نسبتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ کیا مبارک مقام تھا برادران اسلام! غریب ہے، مسکین ہے، بدشکل ہے اور دولت نہیں ہے، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کل دنیا دشمن ہوئی ہے، مگر حضور کی محبت ان کو مل گئی ہے۔ حضور نے اپنے بغل میں دبا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں میں، ظاہر چیختا ہے چھوڑ دو کون ہو؟ جب پیچھے دیکھا سید کونین نے پکڑا ہے تب چھڑانا کیا بلکہ اپنی پشت کو حضور کی سینہ سے بھر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک لمحہ کی برکات ہے، کبھی دنیا میں یہاں قربان کر دے کسی کو حاصل تو نہیں ہو سکتی۔ یہ سعادتیں تھیں۔ ابو جہل بھی وہاں رہ رہا تھا، ظاہر بھی وہاں رہ رہا تھا، کفار بھی وہاں رہ رہے تھے، اور اس طرح محبین اور شاک بھی وہاں رہ رہے تھے۔ وہ دولت مند تھے اور یہ غریب و مساکین تھے، مگر موت کے بعد پھر کیا ہو گیا دوستو؟ موت کے بعد کیا ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا، رات کا وقت، اونٹنی پر سوار ہوں، بدر کے قریب گزرا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ جب یہاں قریب سڑک پر گزر رہا ہوں، بدر کے قریب جہاں مسلمانوں کفار کی جنگ ہوئی تھی، ابو جہل وغیرہ وہاں قتل کیے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک گھڑے سے ایک شخص کے سر اور پاؤں پر آگ جل رہی ہے، اور دوڑتے ہوئے اس گھڑے سے نکلے، سر سے پاؤں تک جل رہا، اور کہتا یا عبداللہ اسقنی للہ اسقنی للہ، میری طرف دوڑ کر آ رہا ہے اور کہتا ہے عبداللہ خدا را کچھ پانی پلا دے، خدا را کچھ پانی پلا دے، کچھ کر۔ فرماتے عبداللہ ابن عمر فتحیرت هل عرف اسمی او سمانی بما كانت العرب یسمون، کیا اس شخص کو میرا نام معلوم ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، یا جیسا کہ عرب لوگ ہر مسلمان انسان کو عبداللہ کہہ دیتے تھے، خدا کے بندے۔ حیران ہوا کہ یہ کون بد نصیب ہے جس پر آگ جل رہی ہے اور میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، چیختا آ رہا ہے، عبداللہ کچھ پانی تو پلا دے، کچھ ترس کر خود آ رہا۔ دیکھا کہ اس گھڑے اور آگ میں پیچھے آیا، اس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ ہے، اور مارا، پکڑتے ہوئے واپس کھینچ لیا اور کہا یا عبداللہ لا تسبحی فإنہ کافر۔ پیچھے سے آدمی آپ پکڑ کے واپس کھینچ لیا، ہاتھ میں آگ کا تازیان ہے، اور کہا عبداللہ مت پلا پانی، یہ دوزخی کافر ہے۔
حضور کی خدمت میں آیا، مدینہ منورہ میں قصہ سنا، فرمایا ذاک ابو جہل، فرمایا ذاک ابو جہل یلتہب علیہ نار اللہ، وہ آگ میں جل رہا ہے، اللہ نے ایک تماشا آپ کو دکھانا تھا۔ اللہ رسول کی دشمنی میں سب سے آگے آگے تھا، چکی میں سر کڑاہی میں کچھ مدت تک، لیکن موت کے بعد پھر یہ حالت ہو گئی۔ اور وہ غریب مسلمان تنگ دست غریب جس کو دنیا میں تو کچھ بھی نہ ملا، لیکن آخرت کی تمام دولتیں اپنی جولی میں سمیٹ کر لے گئے، کس وجہ سے؟ اللہ اور رسول کی محبت۔ ظاہر بد شکل ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے گود میں پکڑا ہے، یہی پکڑ قیامت کے دن پیش کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے تمام کے نبی نے بغل میں پکڑا ہے، اللہ جس ذات کو نبی نے بغل میں پکڑا ہے، اللہ آپ کے فرشتے کس طرح مجھے دوزخ میں ڈال سکتے ہیں؟ نبی کے بغل میں آنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ عظیم سعادتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ظاہر نے کہا، سینہ ملا رہا ہے ظاہر، حضور کا سینہ اور ظاہر کے پشت ملے ہوئے ہیں۔ حضور سامنے آیا اور ظاہر کو پکڑتے ہوئے کہا، ظاہر کو پکڑتے ہوئے کہا، پھر مذاق فرما رہے ہیں، خوشطبی فرما رہے ہیں اپنے محب اور اپنے عاشق کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کے محبوب ہونے کا بھی اعلان فرما رہے ہیں۔ الفت میں جب مزہ ہے، محبوب ہونے کا بھی اعلان فرماتے ہیں، من یشتری عبدی ھذا، من یشتری عبدی ھذا قال اذا تجدنی قاصدا یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ظاہر کو پکڑتے ہوئے خوشطبی فرما رہے ہیں، بازار ہے اے لوگوں، میرا یہ غلام ہے، کون خریدنے والا ہے؟ میرا یہ غلام ہے اے لوگوں، کون خرید رہا ہے؟ کوئی ہے، کوئی خریدنے والا ہے، میرا غلام ہے۔ ظاہر کہہ رہے ہیں حضرت اذا تجدنی قاصدا، حضرت میں تو بشکل ہوں، بیچنا چاہیں تو مجھے تو کوئی رد بھی نہ خرید سکے گا، میں تو بشکل ہوں۔ حضور نے فرمایا لیکن اذا تجدنی قاصدا، حضرت میں تو ایک ردی چیز ہوں، بشکل ہوں، مگر حضور کی طرف سے کیا لقب مل رہا ہے؟ فرماتے لکنک عند اللہ لست بقاصد بل انت غاص، فرماتے لیکن آپ اللہ جل جلالہ کے ہاں ردی نہیں ہے، بلکہ ہزارہ انسان سے اعلیٰ ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ فرماتے ہیں ظاہر ایسے صحابہ تھے دوستو، قیامت کے دن اس کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ اللہ مجھے آپ کے نبی سید کونین نے فرمایا بڑے بازار میں میرا غلام ہے۔ جو شخص نبی کا غلام ہو اور نبی زبان سے کہہ دے یہ میرا غلام ہے، چاہے خوشطبی سے کیوں نہ ہو، اسے جنت کی اور آخرت کی تمام خوشیاں مل گئی، تمام خوشیاں مل گئی۔ حضور کا غلام ہونا، کاروں میں رہنا، کوٹیوں فلک بوز مکانات میں رہنا، یہ عظیم درجہ نہیں ہے۔ جو عظیم درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے سے اور ان کی اتباع سے حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت سفینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعے میں غلام تھا، یہ ظاہر تو خوشطبی ہو رہی تھی، سفینہ واقعے میں حضور کا غلام تھا، حضور نے پھر آزاد کر دیا۔ سفینہ کے معنی کشتی، کشتی، اس کا نام کشتی کیوں ہو گیا؟
روایت میں ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ بھی گئے، یہ بھی گئے ہیں، آتے یہ طاقتور تھا ذرا، صحابہ تھک گئے، بھائی تلوار بھی گلے میں ہے، نیزہ بھی گلے میں ہے، چاقو ہے وغیرہ، اسلحہ ڈھال ہے، بھائی لمبا سفر ہے، اس زمانہ کی سہولتیں تو وہاں حاصل نہ تھی۔ تو ایک دو ساتھیوں کی تلواریں انہوں نے کہا مجھے دے دو، بھائی اٹھائی تو اور نے دیکھا بھائی میری تلوار میرا بوجھ بھی اٹھا لو، اس نے کہا لاؤ گٹڑی تیار کر لی، وہ گٹڑی اٹھائے چلتی چلا جا رہا ہے وہ خوشی، اور ساتھی نے کہا میرا بھی اٹھاؤ، فرمایا رکھ دے جاؤ، سامان کچھ تلوار رکھتا، بڑی گٹڑی بن گئی اور سفینہ جو ہے مزے مزے سے جا رہا ہے، ساتھیوں کا تعاون کر رہا ہے۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا حل انت الا سفینہ، بھائی آپ تو کشتی معلوم ہو رہے ہو، سامان لاتے جا رہے ہیں۔ بس اب اس صحابی کا اس کے بعد اس نے کہا مجھے آئندہ کے لیے کشتی کا، آج تک اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، بعض نام بتلاتے ہیں، اکثر محدثین کہتے ہیں سفینۃ مولا رسول ہے، وہ سفینہ جو حضور کا آزاد شدہ غلام ہے، آزاد شدہ غلام ہے۔ یہ سفینہ خود کا بیان کر رہا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، مسلمان جو ہے کہیں فوج یہاں ہے، کہیں کدھر ہے، کہیں کدھر ہے، کوئی کہاں لڑ رہے ہیں، کوئی کہاں لڑ رہے ہیں، بھائی مختلف محاذوں پر جاتے تھے، آتے تھے، جمع ہوتے تھے۔ ایک موقع پر کہتے ہیں فرکبت سفینۃ مع اصحابی فانکسرت السفینۃ فرکبت لوحا فاخرجتنی الامواج الى اجفۃ فیہا اسد فلما خرجت الى شط البحر رأيت الاسد متحركا الي قلت يا ابا الحارث انا سفينة مولا رسول الله فهم وحرك ذنبه۔ یہ سفینہ بیان کر رہا ہے کہ ایک محاذ پر ہم مسلمان فوجی جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کہیں اور محاذ پر جانا، کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک تختے پہ بیٹھ، اب موجوں کے تھپیڑوں کے حوالے ہوں، وہ تختہ بہتا جا رہا ہے، بہتے بہتے موجوں نے اس تختے کو جس پر میں سوار تھا جنگل میں پھینک دیا۔ جب میں نے خشکی پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جنگل میں سامنے شیر کا گچھار ہے، شیر ہے اور ماں بچوں کے وہاں بیٹھا۔ ایسے جنگل میں جہاں کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے، برادران اسلام، دوست اور بھائی، شیر کو شکار اپنے گھر میں آ گیا۔ سفینہ کہتے فرائت الاسد ماشیا، فرائت الاسد متحرکا الیہ فی غضب، میں نے دیکھا کہ شیر غصے سے غضب سے میری طرف آنے لگا، میرے گھر میں دشمن آ رہا ہے، شیر کا روح و دبدبا سفینہ کا قائد فرمان نہیں ہے، کیا مانا نے دل میں لام بربادی کیا سفینہ ان پر قید قومیں کی بیان فرمان۔ سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دیا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نام سفینہ ہے اور میں سید کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے ہماری سینے بھی کچھ منور ہو جائے. اس شیخ مخدوم حضرت شاہ صاحب کی برکت سے اور اس کی توفیق فرماتے ہیں پھر وہ شیر میرے ساتھ ہو گیا، جنگل میں مجھے لے جا رہا ہے، پگڈنڈیاں ان پہ لے جا رہا ہے، آگے آگے ہے اور پیچھے پیچھے دیکھ بھی رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ میرے پیچھے آؤ. میں نے بتلایا کہ میں اپنی فوج سے اپنے ساتھ سے بچ کے گیا. فصاحبني في الطريق وكلما يسمع صوتا يذهب إليك ثم يأتي وصاحبني إلى أن أخرجني من غابة وقام على تل فزأر فعلمت أنه السلام فرأيت الخيام. شیر ساتھ ہے، جنگل میں جہاں کہیں خطرناک آواز سن لیتا ہے ادھر بھاگ جاتا ہے، اس خطرے کو ٹال دیتا ہے، پھر آ کر میرے ساتھ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جنگل سے مجھے نکالا اور ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہاں چنگاڑنے لگا. چنگاڑ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ تیرے ساتھ ہیں. میں ٹیلے پر کھڑا ہوا اور جو ہی یوں نگاہ اٹھائی تو مسلمان فوجیوں کے خیمے نظر آ گئے. بادرد بھی ساز کے دوائے تو منم، برکت منیگر کے آشنائے تو منم، گربر سر کوئے عشق ماں کشت شوی، شکرانہ بھی دے کے خون بہائے تو منم. صحابہ کی حالت یہ تھی، اگر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا دنیا میں کچھ ان کے پاس نہ رہا. درد تھا، غم تھا، تکلیفیں تھیں، مگر ان کو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا، ان کی محبت مل گئی، خدا مل گئے، خدا کی نعمت مل گئی، خدا کی عظمت مل گئی، خدا کی تقریبیں ان کو مل گئی اور خوشیاں مل گئی جو ٹھانی ہونے والی نہیں ہے. ہم اور آپ یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں، دعا کر کے اللہ جل جلالہ ہماری سینوں کو بھی منور فرمائے. اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس میں اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب بنائے اور ہمیں محروم نہ فرمائے. خدا کی راہ میں کوئی تکلیف آ بھی جائے، صحابہ نے تکلیف اٹھائی مگر ان کی نگاہیں مستقبل پر ہوتی تھی کہ ان محبتوں کے بدلے میں، ان تکلیفوں کے بدلے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے. جنگ موتا جو سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں یہ جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی. عظیم جنگ تھی، رومیوں کے ساتھ عرب سے باہر لڑی جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. اللہ جل جلالہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ آپ کا مقرر کردہ امیر زید بن حارثہ وہ شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا ابھی زید شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر طیار امیر ہوگا. فرمایا جعفر نے جھنڈا اٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جعفر بھی شہید ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا. حضور نے فرمایا تھا کہ اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائے تو پھر امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. وہ امیر تھا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. جعفر طیار کے بارے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی میں آتا ہے کہ جب وہ لڑ رہے تھے جھنڈا اٹھایا. جھنڈا امیر کے ہاتھ میں ہوتا، جھنڈے کا گرنا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ فوج شکست کر گئی ہے. جھنڈا نہیں گرنے دیتے تھے. جعفر طیار نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھائے ہوئے اور لڑ رہے ہیں. کفار نے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، اس نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا، جھنڈے کو گرنے نہیں. کفار نے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، اس نے ٹونڈر دونوں ہاتھ کو سینے سے چمٹا کے اللہ اور رسول کی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. جھنڈے کا گرنا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اللہ اور رسول کی محبت دبنے نہیں دیا.
یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے خدا کی راہ، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ وہ امیر تھا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جعفر طیار کے بارے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی میں آتا ہے کہ جب وہ لڑ رہے تھے جھنڈا اٹھایا، جھنڈا امیر کے ہاتھ میں ہوتا، جھنڈے کا گرنا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ فوج شکست کر گئی ہے، جھنڈا نہیں گرنے دیتے تھے۔ جعفر طیار نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھائے ہوئے لڑ رہے ہیں، کفار نے اس کے ہاتھ دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، اس نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا دیا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ کفار نے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، اس نے ٹونڈر دونوں ہاتھوں سے سینے سے چمٹا کے اللہ اور رسول کی اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ جھنڈے کا گرنا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اللہ اور رسول کی محبت دبنے والی ہے، دبنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے خدا کی راہ، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ فلما فوجدوا علیہ ما بین صدرہ ومنکبیہ وبطنہ 90 جراح۔ موت کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے سینے کو اور اس کے بدن کو جب ٹٹولا گیا تو 90 زخم تھے، تلوار کے، نیزوں کے، تیروں کے، جو سب سینے کے سامنے لگے ہوئے تھے، شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے اطلاع دی کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ ہاتھ نہ رہا، دائیں ہاتھ نہ رہا، بائیں ہاتھ نہ رہا، اور کفار کی سرزمین میں برادران اسلام کہیں ان کو قبر کی جگہ ملی۔ کس طرح قبر ہوگی؟ ایسے ناز و نخرو والی قبریں تو نہیں تھی۔ مسلمانوں نے اس سرزمین میں دفنایا، جبھی کرتے رہے عشق لب پہ مہر سکوت، دیار غیر میں پھرتا ہوں آشنا پھنسیے، اللہ رسول کا نام لیے ہوئے یہ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس کے بعد کیا کیا درجات میرے برادر، کیا کیا عظمتیں ان کو مل گئی ہے، کیا کچھ مل گئی۔ وہ پوری طرح انسان بیان تو نہیں کر سکتا، وہ تو آخرت میں وہ چیزیں معلوم ہوں گی، لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت الجنت البارحۃ فرأیت فیہا جعفر بن ابی طالب یطیر مع الملائکۃ مع جبریل و میکائیل لہ جناحان من یاقوتۃ عوضہ اللہ تعالی من یدیہ۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات میں جنت میں داخل ہو گیا، میں نے دیکھا حضور فرماتے ہیں کہ جعفر طیار جس کے دونوں ہاتھ خدا کی راہ میں کٹ گئے تھے، اللہ نے کیا مقام کیا بدلہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو گیا، میں نے جعفر طیار کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جبریل و میکائیل کے ساتھ اڑتے ہوئے کہیں وہاں جا رہے ہیں، اور اس کو اللہ جل جلالہ نے ان کٹے ہوئے دو ہاتھوں کے بدلے میں دو پر دیے، جو یاقوت اور نور کے۔ میکائیل اور جبریل کا لفظ روایات میں آیا، ان کے ساتھ اڑ رہے تھے، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کچھ مدت کے بعد کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجدہ اذ رفع راسه الى السماء وقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور کے ساتھ صحابی بیان کرتے، کچھ مدت کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں کہ حضور نے آسمان کی طرف اچانک سر اٹھایا اور جیسے کہ کسی سے بات فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں غور سے، اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقالوا یا رسول اللہ صنعت اليوم شیئا ما كنت تصنع۔ حضرت آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا کرتے تھے،
اوپر آپ نے دیکھا وعلیکم السلام فرمایا، کس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کس کے بارے میں آپ نے فرمایا وعلیکم السلام؟ برادران اسلام سنیے، حضور فرماتے ہیں، صحابہ نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت جعفر بن ابی طالب مر بی یسیر مع الملائکۃ فقال السلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ فقلت علیک السلام یا جعفر۔ حضور نے فرمایا ابھی جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے مجھ پر گزرے اور کہا کہ اے میرے حبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اس جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا جو فرشتوں کے ساتھ خوشی خوشی سے اڑ رہے اور کہا وعلیکم السلام یا جعفر ابن ابی طالب۔ اس جعفر کو کہا ابو طالب، یہ مقامات فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور جو خوشیاں، جو درجے، جو نعمتیں ان کو ملی ہوں گی ان کا تو ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے، نہ یہاں دولتیں بانٹی جا رہی ہیں، نہ یہاں جائیدادیں ہیں، نہ یہاں کوئی کمشنریاں ہیں۔ یقیناً ہمارا آپ یہاں صرف اللہ اور رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور ان طریقوں کو اپنانے کے لیے اور ان سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اور حضور کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب فرمائے اور ہمارے سین کو منور فرمائے۔ ہماری زندگی وہ زندگی ہو جو صحابہ کی تھی، ہماری زندگی وہ زندگی ہو جس سے اللہ اور رسول خوش ہو، ہماری زندگی وہ زندگی ہو جس کا تقاضا ہم سے قرآن کر رہا ہے، جس کا تقاضا ہم سے حدیث کر رہی ہے، جس کا تقاضا ہم